بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہماری سیریز کو کر رہے ہوں گے خوب انجوائے۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہم قرآن کے کچھ ایسے واقعات کو کور کر رہے ہیں اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو اپنی نوعیت میں بہت ہی عجیب ہے اور ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے جو پچھلا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ تھا محراب مریم، اور آج جو ہم واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل جائے گا، آسمانی دسترخوان۔ آسمانی دسترخوان کا یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں کہ تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا مانگی جو کہ قرآن میں سورہ مائدہ میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں، اور یہ تفسیر جلالین میں موجود ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری روٹی پہ شہد، تیسری روٹی پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ یہ بھی تفسیر جلالین میں موجود ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن مگر جب صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی ہے یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کے وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں سے کفر کرے گا
تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا کہ اس جہاں کے سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحتیں ملتی ہیں، بہت سی عبرتیں بھی ملتی ہیں، اور واضح اسباق یہ ہیں۔ سبق نمبر 1، حضرات انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرنا کتنا خوفناک اور جرم عظیم ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور ذخیرہ بھی کیا اگلے دن کے لیے، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی ایمانتوں میں خیانت کرتے ہیں انہیں ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ اسی سے ہمیں دوسرا سبق جو ملتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ جملہ کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو اس دن خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس دن کا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم جو ہے وہ یہ ہمارے لیے نشان ہے، نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہٰذا جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تاریخ کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور میں محفلوں کی جو ہے وہ انتظام کرنا، اچھے اچھے پکوان پکا کر خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے، یہی سب کی عید کی نشانی اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پہ 12ویں شریف کو اہل سنت والجماعت عمل کر کر عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت ہی جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہم آپ کے ساتھ مزید ایسے واقعات جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ واقعہ کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔